وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 34، درس کا نمبر 1945. آج کا موضوع کیا آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے. بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 34. ان اللہ عنده علم الساعہ. اللہ ہے، یہ اللہ ہی ہے جس کے پاس اس گھڑی کا علم ہے، یعنی کسی اور کے پاس نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے. سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے. دیکھیں، اللہ جو ہے وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. یہ مضمون ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں اور اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے تو اس نے وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. لن انفصام لہا سورہ بقرہ میں ہے، اب یہ چھوٹے گا نہیں اس سے. دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات، بندگی رب. ہمارا یہ یعنی ہماری طبیعت اس طرف نہیں آتی، نہ ہم جانتے ہیں
نہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حقیقی مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اب ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہماری نظر غیر پر چلی جاتی ہے، اور غیر کچھ طاقت یعنی ہم اللہ کی بجائے غیر اللہ پر یعنی مخلوق پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اس کی طاقت پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں دولت، عزت اور شہرت، یہ ہر شخص اس کا طالب ہے کہ میری عزت ہو، میرے پاس دولت ہو، میری شہرت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل جو مطالبہ ہے وہ بندگی رب کا ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ آیت نمبر 33 میں یہ پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ تقوی رب کا معنی کیا ہے، اور وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتایا۔ دوبارہ میں مختصر طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اندھے بہرے ہو کر زندگی نہ گزاریں، یعنی تقوی اگر رب کا تقوی اپنے اختیار کرنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کے کام لیں، اندھے بہرے ہو کر زندگی نہ گزاریں۔ ہم تو دیکھیں امیدوں کے سہارے اور سنی سنائی باتیں اور اسی طریقے سے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقی ہمارا یقین نہیں ہے، یعنی جس چیز پر یقین، حق پر یقین نہیں ہے ہمارا، اور نہ اللہ کے وعدوں پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدوں پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا بھروسہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے اس پر بھروسہ ہے، مال دولت ہے، اولاد نرینہ ہے، اور وہ آپ کی تابعدار ہے، مثال کے طور پہ آپ کا اس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ بعض اوقات اپنے قابل بیٹے کو بنا سوچے سمجھے پیسے پکڑا دیتے ہیں، بہت سے پیسے پکڑا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا یا اس طرح صحیح استعمال کرے گا، تو آپ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے دلائل، یعنی دیکھیں اس صورت میں ہم نے جو بھی دلائل پڑھے ہیں یا سنے ہیں، تو اس کا تو ایک ہی مدعا ہے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا سے یعنی احتیاط سے اس کی شان کے مطابق سلوک کرو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم اس کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کی منزل آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اب آپ گئے کام سے، تقوی کی روش اختیار کر لینا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، پیغمبر کے نقوش پاک کی پیروی کرنا، یا اس کے یعنی نقش قدم کے مطابق آپ زندگی گزارنا، یہ آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ ہم میں سے نفسانی خواہشات کے سامنے اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، کوئی ہم میں ضبط نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو ہم ضبط نہیں کر سکتے، جو بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں یعنی خوشی کی حالت میں اپنے کیفیات کو دیکھ لیں، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو بھی آپ بنا سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں پھر بھی آپ بنا سوچے سمجھے اپنے غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہماری دیکھیں ساری جو کوششیں ہیں
یہ ظاہر کے لیے ہے. ہم اللہ کو جان نہیں سکے، نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہا ہے، اپنی جو صفات ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو صفات اللہ تعالیٰ ہمیں گنوا رہا ہے یہ کافی مطلب یہ ہے کہ سوچنے کے قابل ہے. سب سے پہلے جو ہے قیامت کا علم، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن اس کا علم کس کو ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور چند سوالات ان سے کیے تھے، حدیث جبرائیل میں وہ سارا وہ ہے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا اور احسان کے بارے میں پوچھا. تو ایک سوال قیامت کے بارے میں بھی کیا کہ قیامت کب ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ سوال کرنے والا، یعنی یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ علم مجھے نہیں ہے، ایسا کوئی جواب دیا. یعنی ہم سائل اور مسئول دونوں کا علم اس میں برابر ہے، یعنی کسی کو بھی علم نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے یہ علم، اس میں حکمت ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے ہم لوگ جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے. لیکن میں اس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرتیں ہیں اور صفات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. ایک تو قیامت کا علم، یعنی قیامت کا علم اللہ کو ہے. پھر اس میں ينزل الغیث، بارش اللہ برساتا ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بارش نہیں برساتا. یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، یہ اللہ، یعنی اللہ وہ جانتا ہے. لیکن یہاں پہ میں دو باتیں آپ کو عرض کروں کہ اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، پھر وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یہ بارش کا برسانا یہاں آیت میں ایسی، یعنی ترجمے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا علم جو ہے، یعنی یہ بارش کوئی اور برساتا ہے. یہ دو جملے جو ہیں یہ خبریہ ہیں، لیکن اس میں جو تین باتیں ہیں وہ صرف اللہ تک مخصوص ہے. یعنی علم الساعہ، اور کل کوئی کیا کرے گا، اس پہ کیا بیتے گی، اور وہ کس زمین میں وفات پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا. یہ علم اللہ کو ہے. لیکن یہ دو باتیں جو ہیں کہ بارش کا برسانا، یہ تو اس کی قدرت ہے. بارش تو اللہ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا. اگر کوئی مصنوعی بارش برسائے تو وہ تو مصنوعی ہوگی، حقیقی بارش کوئی نہیں برسا سکتا. اور یہ سسٹم اللہ کے قبضے میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے. پھر رحم میں جو ہے تو یہ بھی خبریہ ہے، یہ اطلاع بھی خبریہ ہے کہ اللہ، یعنی دوسرے کے علم کی نفی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں تو بعض اوقات انسان بھی شریک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ملتی ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لو. تو اس میں زیادہ بات نہیں ہے، لیکن یہ اتنا مطلب ضرور ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ بارش صرف اللہ جانتا ہے یا رحم میں کیا ہے یہ صرف اللہ، تو یہ ترجمے میں ایسا نہیں ہے. یعلم یعنی دوسرے کے علم کی نفی نہیں ہے. ہاں جو پہلا جملہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور وہ کہاں پر مرے گا. یہ بھی ما تدری نفس،
اب یہ دیکھیں سارا مطلب ترجمے سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ دو باتیں جو ہیں وہ یعنی وہ ہو سکتی ہیں، وہ خبریہ ہے، صیغہ جو ہے وہ خبریہ ہے۔ ینزل الغیث، بارش برسانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ یعلم ما فی الارحام، رحم میں کون ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یا یہ کافر ہے یا مومن ہے، یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ اس علم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جو انسان بن رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ اس کے اعمال جنتی والے ہوں گے یا دوزخیوں والے ہوں گے، یا اس کا ٹھکانہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ جو ساری صفات ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، تو بارش برسانا جس کے ہم محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، رحم میں کیا ہو رہا ہے، رحم میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اس میں بات بھی سوچے نا۔ صرف علم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تو ساری تخلیق ہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، جو صورت بن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ خلقت بیدیہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو صرف علم کی بات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بنا رہے ہمیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اب یہ علم جو ہے یہ صرف اللہ کو ہے۔ بعض اوقات ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن کل ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا، ہم کیا کریں گے، یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بات بھی ثابت ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور ہمیں اپنی موت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس حالت میں موت آئے گی اور کہاں پر موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور خبردار ہے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، واقف ہے، ہمارے حال سے واقف ہے اور جانتا بھی ہے، ہمارے حالات سے بھی واقف ہے، تو دیکھیں ان حالات میں جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے رویوں کو وہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں جو راز ہیں جو کسی کو بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ فإنہ یعلم السر وأخفى، جو چھپا ہوا ہے اور جو بالکل کوئی نہیں جانتا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اللہ کو منزل بنا لینا چاہیے، اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں جیسے کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا تھا کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ بات تو دیکھیں میں گزشتہ سبق میں بھی کہی تھی، ہمیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ اعتباری نہیں ہے۔ اب جنت ہے اور دوزخ ہے، یہ بالکل تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پہ جنت کا اور دوزخ کا دونوں کا معائنہ کیا تھا، لیکن اب یہ ہے نا کہ ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، آج جو ہمارے اعمال ہیں اس میں ہم نہ جنت جانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یقین آنے سے انسان، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ انسان صرف وہ کام کرتا ہے، وہ رویے اختیار کرتا ہے جس باتوں پر اسے یقین ہوتا ہے۔ سردی ابھی آئی نہیں ہے اور آپ نے سردیوں کے لیے کپڑے، گرم کپڑے اگر نہیں ہیں تو سلوانا شروع کر دیتے ہیں، گرم کپڑے لیتے ہیں اور بند جوتے لے لیتے ہیں، یا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہاں کے موسم کے حساب سے آپ اپنے کپڑے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری تیاریاں آپ یقین کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور ایک بات اگر میں مختصر طور پہ کہوں کہ انسان یقین کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔
ہر کام یہ وہ کرتا ہے جس کا کرنے کا اس کو ضرورت ہو اور اس کو یقین ہو کہ ہاں اس کے بغیر میرا چارہ کار نہیں ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ تو اس میں اسی یقین کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آخرت ہمارے یقین سے باہر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کا نہیں تھا، اسی طرح ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، کہ یہی زندگی ہے جو بھی ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہی رویہ، یہی خیال اور یہی یقین ہمارا بھی ہے آج۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے وقف ہیں، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو آخرت کے لیے پھر کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جو مین کوشش ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یعنی آپ آگ سے نہیں بچ سکتے اگر آپ نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ فرما بردار بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، نافرمان بندوں کی جگہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اور مسلم اور مجرم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ یہ برابر، ان کو میں برابر نہیں کروں گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا میں مجرم اور مسلم کو برابر کر دوں گا؟ سوام محیام و مماتہم، کیا ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا؟ نو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے واضح طور پہ کہ ہر شخص کو اس کے یقین، دیکھیں دنیا میں ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اسی حالت میں ہماری موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں مجرمین کی حیثیت سے، ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ خاص طور پہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کا مجرم ہے، دین اسلام کا مجرم ہے، قرآن کا مجرم ہے۔ مجرم کیا ہے کہ آپ یعنی اللہ کے قانون کو تو آپ نے نظر انداز ہی کر دیا ہے، اس سے بڑا جرم یہ تو غداری ہے نا۔ الا کل ختار وما یجعد بآیاتنا الا کل ختار کفور، آیت نمبر ہم نے پڑھا تھا 32 نمبر میں۔ ہمارا رویہ تو دیکھیں باغیانہ ہے، سرکشی کا رویہ ہے، غدار ہیں ہم، اللہ کے آئین کے، قرآن کے، اللہ کے دین کے غدار ہیں۔ غداری کا مطلب پتہ ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں دھوکے میں نہ رکھیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اگر آپ نے آخرت پر یقین نہ کیا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ آخرت کے لیے جان و مال تو وہ لوگ کھپاتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مومن کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پر سوچیں۔ آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میرا تو پکا یقین ہے آخرت پر، اور میں تو آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، اور میری منزل تو اللہ ہے، اور میں اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوں، میرا تو جینا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ آپ دعویٰ اگر کریں گے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے اور ظاہر ہی کے لیے ہم مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک سوچنے کی بات ہے، آپ اس بات پر سوچیں۔ سورہ لقمان کا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، میں نے اللہ کی عطا سے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے سنا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے سورہ لقمان کی مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور آگے آ رہی ہے حام میم سجدہ، اور اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کے مضامین کے لیے بھی میرا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اور مجھے بیان کرنے کی توفیق دے، آپ کو سننے کی توفیق دے۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ میں ترجمہ ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں اکثر وہ مغالطہ ہوتا ہے نا، یہ بارش کے پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بارش اور ماں کے رحم کے بارے میں آج کل الٹرا ساؤنڈ آ گئے، موسم کی اطلاعات ہو جاتی ہیں، تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ خاص کر رہا ہے، اور جو خاص کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں 3 اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کیے ہیں اور اس کے لیے بیان کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، پھر وما تدری نفس، پھر وما تدری نفس بأی ارض تموت، یا وما تدری نفس ماذا تکسب، کوئی نفس نہیں جانتا، اور یہ 2 کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَیث، بہرحال ترجمہ ذرا سن لیں آپ۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ جو ہے اسی کے پاس علم ہے قیامت کا، ساعہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَیث، وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ مرے گا۔ اللہ تعالی علیم ہے اور خبیر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ خدا ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مے برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔